یہ قصہ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جہاں ایک ناکارہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا، جو دن رات آوارہ گردیاں کرتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں چکاریاں کرنا۔ دن کے وقت وہ ادھر ادھر گلیوں میں منڈلاتا رہتا، دیواروں کے ساتھ لگ کر کان لگاتا، گھروں کے سائے گنتا اور آنکھوں سے حساب لگاتا کہ آج رات کون سا گھر خالی ملے گا۔ پھر رات کو جب سارا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوتا، وہ بلی کی طرح دبے پاؤں نکلتا، اندھیرے میں گم ہو جاتا اور جس گھر کا دن میں محاصرہ کیا ہوتا وہاں جا کر فقل توڑتا اور اندر گھس جاتا۔ کبھی کسی کے کپڑے چراتا، کبھی زیور، کبھی کھانے پینے کا سامان۔ صبح لوگ جاگتے تو حیران رہ جاتے کہ دروازے کھلے ہیں، سامان غائب ہے، مگر چور کا کوئی نشان نہیں۔ وہ گاؤں کا سب سے بڑا چور تھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ آج تک کوئی اسے پہچان نہ سکا، نہ کوئی پکڑ سکا، نہ کبھی کسی نے اس کی نشاندہی کی۔ حارث ایک دن بغداد کی گلیوں میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ بوسیدہ دیواروں کے سائے میں چلتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک پرانے مگر صاف ستھرے گھر پر جا ٹھہری۔ پردے ذرا ہٹے ہوئے تھے اور اندر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں سامان کو چھو کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حارث کی نظر تیز تھی، وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص اندھا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، یہ تو اندھا ہے، اکیلا بھی لگتا ہے، اور یہ گھر، یہ تو خزانے کا ڈھیر لگ رہا ہے۔ ذرا سوچئے بغیر حارث دبے پاؤں دیوار پھلانگنے کے بعد گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف قیمتی سامان رکھا تھا، چاندنی کے برتن، تانبے کے صندوق، قالین، حتیٰ کہ ایک گوشے میں زیورات کا صندوق بھی رکھا تھا۔ مگر ایک مسئلہ تھا، اتنا کچھ اکیلے اٹھانا ممکن نہ تھا۔ وہ چند لمحے روکا، دل میں لالچ کی آگ اور عقل کی آواز ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ پھر خاموشی سے باہر نکلا اور تیزی سے اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر حارث نے خود سے سوال کیا، یہ مال ہاتھ سے نکل گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، مگر کیسے لے کر جاؤں؟ پھر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک اسے خیال آیا، عبداللہ اور حمید دونوں اس کے پرانے دوست تھے، جیسے وہ خود تھا ویسے ہی نکھٹو، دن بھر گلیوں میں بیٹھ کر پتنگیں اڑاتے یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ مگر ایک فرق تھا، وہ چوری چکاری نہیں کرتے تھے۔ مگر آج حارث کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ سیدھا عبداللہ اور حمید کے پاس گیا، بیٹھتے ہی کہا، سنو، ایک خزانے کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ بھی بغیر تالے کے، مگر کام اکیلے کا نہیں، تم دونوں ساتھ دو تو قسمت بدل جائے گی۔ حمید نے حیرانی سے پوچھا، کس خزانے کی بات کر رہے ہو؟ حارث نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دبی، لہجہ چالاک، ایک اندھے کے گھر کا، اندر دولت ہی دولت ہے۔ حارث نے عبداللہ اور حمید کو کئی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، کبھی لالچ دیا، کبھی دوستی کا واسطہ دیا، اور کبھی یہ کہہ کر بہلایا کہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، مگر دونوں کے چہروں پر ہچکچاہٹ تھی۔ عبداللہ اور حمید نے کہا کہ ہم چوری نہیں کرتے، یہ گناہ ہے اور اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، ہم دونوں بھوکے رہ لیں گے پر کبھی چوری چکاری نہیں کریں گے۔ حارث نے انہیں بہت سمجھایا۔ عبداللہ نے گھبرا کر کہا، یار حارث، ہمیں ڈر لگتا ہے، اگر پکڑے گئے تو قاضی ہمارے ہاتھ کاٹ دے گا اور ساری زندگی لوگ ہمارا منہ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ حمید نے بھی کہا، اگر وہ بوڑھا جاگ گیا یا شور ہو گیا تو پھر؟ حارث ہنسا، جیسے ان کی باتیں اسے مذاق لگ رہی ہوں۔ وہ قریب ہوا، آواز نیچی کی اور چالاکی سے بولا، تم دونوں بس خواہ مخواہ کا ڈر پال بیٹھے ہو۔ وہ ایک بزرگ ہے اور وہ بھی اندھا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور سب سے بڑی بات، گھر میں اکیلا ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ نوکر، نہ پڑوسیوں کی آہٹ۔ پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے تصویر کھینچ رہا ہو، ہم رات کو سیدھا اس کے گھر جائیں گے، میں اندر جا کر چوری کروں گا، تم دونوں صرف اندر آ کر سامان اٹھاؤ گے، نہ کوئی ہمیں دیکھے گا، نہ کوئی آواز سن سکے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راتوں رات وہاں سے نکل آئیں گے، سارا مال ہمارے پاس ہوگا۔ لیکن دوست پھر بھی اس کے لیے نہیں مان رہے تھے، وہ چوری کرنے کے لیے راضی نہ تھے۔ حارث نے انہیں سمجھایا کہ چوری میں کروں گا، سب کچھ میں لوٹوں گا، آپ نے بس سامان اٹھانے میں میری مدد کرنی ہے۔ عبداللہ اور حمید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل میں لالچ کا بیج بویا جا چکا تھا۔
اب وہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا تھا۔ حمید نے آہستہ سے کہا، اگر صرف سامان اٹھانا ہے اور وہ بھی کسی اندھے کے گھر سے، تو شاید اتنا بڑا گناہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی سر ہلا دیا، اور اگر برابر کا حصہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حارث نے فوراً منصوبہ سنا دیا، اپنے گھروں میں کہنا کہ آج رات بازار میں میلہ ہے، ہم تینوں وہاں جا رہے ہیں، جب تم لوگ میرے گھر آؤ گے ہم سیدھا نکل جائیں گے، سب کچھ میں خود سنبھالوں گا، تم بس بوجھ اٹھانا۔ اور اسی رات بغداد کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، مگر ان تینوں کی نیتوں میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا، بغداد کے آسمان پر خاموشی گہری ہونے لگی۔ تینوں دوست حارث، عبداللہ اور حمید اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اندھے بزرگ کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے حارث نے کہا تھا، سنسان گلی، خاموش مکان اور بند کھڑکیاں۔ حارث نے دیوار کے ایک کونے میں پیر رکھا، زور لگایا اور پھرتی سے دیوار پھلانگ لی۔ عبداللہ اور حمید نے ہچکچاتے ہوئے اس کی پیروی کی۔ جیسے ہی تینوں نے دیوار پار کی اور اندر قدم رکھا، ان کے قدموں کی آہٹ در و دیوار میں گونج سی گئی۔ بزرگ جو سویا ہوا تھا قدموں کی آہٹ سن کر جاگ گیا۔ اس نے کچھ سنا، کچھ محسوس کیا اور فوراً چپ چاپ وہیں لیٹا رہا۔ اگرچہ وہ اندھا تھا مگر اس کے کان بہت تیز تھے۔ ادھر حارث گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی اس نے قیمتی برتن، کپڑے، سونے کے سکے اور زیورات جمع کیے اور سب کچھ ایک بڑے کپڑے میں باندھنا شروع کیا۔ کمرے میں بہت سامان پڑا تھا اور اندھیرا بھی تھا، جس وجہ سے وہاں پڑے ایک لکڑی کے ٹیبل سے حارث کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گرا۔ ٹھوکر اتنی زور سے لگی کہ حارث کا گھٹنا بھی زخمی ہو گیا، مگر وہ پھر جلتی جلتی اٹھا اور سامان باندھنا شروع کر دیا۔ پھر دبے لفظوں میں آواز دی، عبداللہ، حمید، اندر آؤ، سامان اٹھاؤ۔ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، بزرگ دبے قدموں پیچھے کی طرف گیا، آہستہ سے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ پھر وہ تیزی سے گلی میں نکلا اور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، چور چور، میرے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ اس کی آواز پورے محلے میں گونجنے لگی۔ ایک طرف بورے کی آواز، دوسری طرف اس کی لاٹھی کی تھاپ۔ کچھ ہی لمحوں میں گلی کے گلی جاگ اٹھا، دروازے کھلنے لگے، لوگ مشلیں لے کر باہر نکلے اور ایک ہجوم سا بن گیا۔ چند منٹوں میں محلے کے لوگ اس گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اندر کمرے میں حارث اور اس کے ساتھی حیران، پریشان اور دروازے کی بند کنڈی کے قیدی بن چکے تھے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھول کر اندر گھس کر دیکھا، حارث، عبداللہ اور حمید کپ کپاتے ہوئے کھڑے تھے۔ سامان ان کے سامنے باندھا ہوا تھا، بے شرمی کے آثار چہروں پر نمایاں تھے۔ لوگوں نے تینوں کو پکڑا اور گاؤں میں ایک بڑے درخت کے نیچے تینوں کو باندھ دیا اور صبح انہیں قاضی کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوست درخت سے بندھے خاموش کھڑے تھے، لیکن دلوں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ٹھنڈی رات کے سائے، گاؤں والوں کی غسیلی نظریں اور بزرگ کی پرجوش آوازیں ان کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے روتے ہوئے آہستہ سے کہا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ صبح قاضی آئے گا، ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہم پوری عمر کے لیے بدنام ہو جائیں گے۔ حمید نے بھی آنسو بہاتے ہوئے سر جھکا لیا، ہمیں کبھی حارث کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، ہم تو خود کو شریف سمجھتے تھے، لیکن اس کے چکر میں پڑ کے برباد ہو گئے۔ دونوں نے حارث کو کوسنا شروع کر دیا، ہم تیری وجہ سے گناہ میں پڑے، نہ دنیا رہی نہ آخرت۔ پھر حمید اور عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم قاضی کے سامنے سب کچھ سچ بیان کر دیں گے کہ حارث یہاں ہمیں زبردستی لے کے آیا ہے، ہمارا چوری کا کوئی ارادہ نہ تھا، ہم حارث کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ پہلے حارث خاموش رہا، مگر پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے سر اٹھایا، نظریں تیز ہو گئی اور وہ آہستہ سے بولا، ایک راستہ ہے، اگر تم واقعی ہی بچنا چاہتے ہو۔ جب ہم قاضی کے سامنے پیش ہوں گے، ہم تینوں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ آپ لوگ کہنا کہ ہمیں حارث یہاں زبردستی لے کے آیا ہے، ہمارا چوری کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ میں کہوں گا کہ مجھے یہ دونوں یہاں لے کے آئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حمید نے حیران ہو کر کہا، مگر قاضی تو سچ جاننے کی کوشش کرے گا۔ حارث نے دان پیس کر کہا، قاضی تبھی کسی کو سزا دیتا ہے جب اصل چور واضح ہو۔ اگر تینوں ایک دوسرے پر الزام لگائیں اور کوئی اقرار نہ کرے تو قاضی کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، اور شریعت کے مطابق جب تک جرم واضح نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی۔ عبداللہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، تو ہم تینوں جھوٹ بولیں گے؟ حارث نے زور سے کہا، جھوٹ نہیں، اپنی جان بچائیں گے۔
اگر ہم نے ایک ہی کہانی سنائی تو بچ جائیں گے۔ حمید نے آہستہ سے کہا، تو پھر طے ہوا، ہم تینوں الگ الگ الزام دیں گے اور کوئی اعتراف نہیں کرے گا۔ حارث نے سر ہلایا، یہی کریں گے، یہی واحد راستہ ہے بچ نکلنے کا۔ درخت کے نیچے 3 چوروں نے اپنی تقدیر کا کھیل رچایا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی بغداد کے اس قدیم گاؤں کی گلیاں شور سے بھر گئیں۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، آج قاضی کی عدالت لگے گی، چوروں کا فیصلہ ہوگا۔ جلد ہی گاؤں کے بیچوں بیچ میدان میں قاضی کی نشست لگا دی گئی۔ لکڑی کا اونچا تخت، اس کے سامنے ایک پرانی میز اور دونوں طرف کھڑے گاؤں کے معزز لوگ، بزرگ اور عام دیہاتی۔ میدان کے بیچ میں 3 چور، حارث، عبداللہ اور حمید، رسیوں میں جکڑے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف چھپا ہوا تھا، مگر چہروں پر بناوٹی سنجیدگی تھی۔ قاضی، جو ایک نہایت دانا، صاف گو اور بزرگ فہم شخص تھا، اونچی آواز میں بولا، کارروائی شروع کی جائے۔ سب سے پہلے اندھے بزرگ کو پیش کیا گیا۔ وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور قاضی کے سامنے کھڑا ہوا۔ قاضی نے کہا، بابا جی، جو کچھ رات کو ہوا صاف صاف بتائیے۔ بزرگ نے پوری کہانی سادہ الفاظ میں بیان کی، کیسے اس نے قدموں کی آہٹ سنی، کیسے وہ چوروں کو پہچان تو نہ سکا مگر ان کی چالاکی کا اندازہ لگا کر دروازہ باہر سے بند کیا، پھر کیسے شور مچایا اور کیسے گاؤں والے آئے اور ان چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ پھر گاؤں کے دوسرے لوگ سامنے آئے، ایک ایک کر کے سب نے گواہی دی کہ بزرگ کے شور پر وہ لوگ جمع ہوئے، دروازہ کھولا اور تینوں کا سامان سمیت پکڑا۔ کسی کی گواہی میں تضاد نہ تھا۔ قاضی نے سر جھکایا، پھر تینوں مجرموں کی طرف دیکھا۔ کیا تم میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ قاضی نے سوال کیا۔ تب وہی ہوا جس کا منصوبہ تھا۔ حارث بولا، جناب میں سچ کہتا ہوں، یہ سب حمید اور عبداللہ کا پلان تھا، میں تو ان کے کہنے پر صرف سامان اٹھانے گیا تھا۔ عبداللہ فوراً بولا، نہیں جناب، یہ جھوٹ ہے، حارث ہی اصل چور ہے، اس نے ہمیں دھوکے سے ساتھ لایا۔ حمید نے کہا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، حارث نے زبردستی ہمیں مجبور کیا۔ تینوں الگ الگ بول رہے تھے، کوئی کسی پر الزام ڈال رہا تھا، کوئی اپنی صفائی دے رہا تھا۔ قاضی خاموش ہو گیا، سارا گاؤں حیرت میں تھا، یہ کون سا کھیل تھا؟ سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا مگر تینوں ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرا رہے تھے۔ کیا قاضی ان کے جھوٹ کے جال میں پھنس جائے گا؟ قاضی کافی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا۔ گاؤں کی گواہیاں واضح تھی مگر تینوں ملزم ایک دوسرے پر الزام در رہے تھے۔ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا واقعی ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی دوران وہی اندھا بزرگ جو ساری رات ہوشیاری سے ان چوروں کی چالاکی ناکام بنا چکا تھا، اٹھ کر بولا، قاضی صاحب، جب سارا گاؤں گواہی دے رہا ہے، جب چوری کا سامان ان کے قبضے سے ملا ہے، تو پھر بحث کیسی؟ آپ ان تینوں کے ہاتھ کٹوا دیں تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ قاضی نے بزرگ کی بات تحمل سے سنی مگر فوراً انکار میں سر ہلایا۔ بابا جی، میں جانتا ہوں کہ چوری ہوئی ہے اور یہ تینوں ملوث ہیں، مگر میری عدالت میں انصاف اندھا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھی بے گناہ ہو تو میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، چاہے 100 گناہگار بچ جائیں، مگر ایک بے گناہ کو سزا دینا میرے رب کے انصاف کے خلاف ہے۔ پھر قاضی نے سب کی طرف دیکھا اور فیصلہ سنایا، عدالت کو مزید تحقیق کے لیے وقت درکار ہے، ان تینوں کو گاؤں کے ذمہ دار کے گھر بحفاظت نظر بند کر دیا جائے، کل دوبارہ عدالت لگے گی، تب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنایا جا سکے گا۔ یہ سنتے ہی حارث، عبداللہ اور حمید کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ان کا منصوبہ بظاہر کام کر گیا تھا۔ تینوں نے آپس میں نظریں ملائیں اور دل میں کہا، ہم بچ گئے، کل بھی یہی کہانی دہرائیں گے، تب قاضی کچھ ثابت نہ کر سکے گا۔ زمیندار کے نوکروں نے آ کر ان تینوں کو لے لیا اور زمیندار کے بڑے سے گھر کے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے کے دروازے پر پہرے دار کھڑے ہو گئے۔ قاضی واپس اپنے گھر گیا اور رات بھر یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ قاضی کا بیٹا جمال، جو بڑا سمجھدار تھا اور شہر سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس نے اپنے والد کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ ابا جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ قاضی نے ساری بات جمال کو بتائی۔ جمال نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اگر آپ مجھے صبح عدالت میں ایک موقع دیں تو میں اصل چور کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، تم ایسا کیا کرو گے؟ جمال مسکرا کر بولا، بس تھوڑا سا صبر کریں، سچ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگلی صبح عدالت دوبارہ لگائی گئی۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اکٹھے ہوئے۔ تینوں چور، حارث، عبداللہ اور حمید بھی زمیندار کے گھر سے لا کر حاضر کیے گئے۔ قاضی نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا،
آج میرے بیٹے جمال کے پاس ایک ترکیب ہے جس سے اصل چور کا پتہ چلے گا۔ جمال صبح سویرے خاموشی سے اس اندھے بزرگ کے گھر گیا۔ اس نے آنگن، کمرے، دیواروں اور تمام سامان کا بڑی باریکی سے معائنہ کیا۔ وہ ہر گوشے کو دیکھتا گیا۔ ایک پرانی میز کے کنارے پر خون کے ہلکے نشان تھے، جیسے کسی نے وہاں ٹھوکر کھائی ہو۔ میز کا کونا بھی قدرے گیلا اور سیاہی مائل تھا۔ جمال فوراً سمجھ گیا کہ کچھ تو ہے۔ عدالت میں دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا۔ قاضی نے جمال کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ جمال نے سب سے پہلے تینوں چوروں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ حارث نے کہا، میں تو کمرے میں گیا ہی نہیں، میں تو باہر ہی تھا، چوری حمید نے کی ہے۔ حمید بولا، نہیں، میں نہیں گیا اندر، عبداللہ اندر گیا تھا، وہی چور ہے۔ عبداللہ گھبرا کر بولا، نہیں، مجھے تو زبردستی لے جایا گیا تھا، میں تو صرف دروازے پر کھڑا تھا، اندر تو حارث اور حمید گئے تھے۔ عدالت میں جھوٹ اور الزام تراشی کا بازار گرم تھا۔ قاضی خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ تب جمال اٹھا اور بولا، جناب والا، میں صبح اس بزرگ کے گھر گیا۔ وہاں ایک پرانی میز ہے جس کے کنارے پر خون کے نشانات موجود ہیں۔ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ چور نے اندھیرے میں میز سے ٹکر کھائی۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے؟ جمال نے کہا، جی، اگر اجازت ہو تو میں تینوں کو چیک کروانا چاہتا ہوں۔ فوراً ہی تینوں کا معائنہ کیا گیا۔ جب حارث کے کپڑے جھاڑے گئے تو اس کے گھٹنے پر تازہ زخم واضح تھا، بالکل ویسا جیسا میز سے لگنے پر آ سکتا ہے۔ زخم پر خون جمع بھی نہ تھا اور یہ سب کے سامنے ثبوت بن گیا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں پوچھا، اب تم کیا کہو گے حارث؟ حارث خاموش رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر اچانک اس نے جھک کر اقرار کر لیا، ہاں، میں نے ہی چوری کی، میں نے ہی دوستوں کو لالچ دیا، اندر میں گیا اور سامان میں نے ہی باندھا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، حارث کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ چوری کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹے گئے اور عبداللہ اور حمید کو جرم میں معاونت اور جھوٹ بولنے پر دونوں کو 7 سال قید بمشقت کی سزا دی گئی۔ عدالت کے در و دیوار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بزرگ نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، جسے اللہ بصیرت دے وہ اندھے ہوتے ہوئے بھی سب دیکھ لیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جرم کا انجام رسوائی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچائی کا چراغ اندھیروں میں بھی روشنی دے جاتا ہے۔ عقل، ایمان اور انصاف مل کر ظلم کو شکست دے دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو انسان خود کو سب سے چالاک سمجھے وہی اکثر سب سے بڑا بے وقوف نکلتا ہے۔ چاہے چور جتنا بھی چالاک ہو، جھوٹ کتنا ہی پیچیدہ ہو، ایک دن حقیقت کھل ہی جاتی ہے۔ عقل و فہم رکھنے والے جب انصاف سے کام لیتے ہیں تو جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔